بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کے اپنے گھر میں رکھی ہوئی کچھ چیزیں آپ کی زندگی کے سکون کو چھین رہی ہیں؟ ایسی چیزیں جو برے حالات، جادو اور منحوس اثرات کو خود بلاوا دیتی۔ خدا کے لیے اگر یہ چیزیں آج ہی آپ نے اپنے گھر سے باہر نہ نکالی تو تنگی، بدقسمتی، نیگیٹو اثرات اور جنات آپ کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہر گھر میں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو دھیرے دھیرے روز بروز نقصان کر رہی ہوتی ہے، لیکن افسوس ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہو۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی دل گھبرانے لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے ہوا بھاری ہو، جیسے خاموشی میں کوئی انجانا ڈر چھپا ہو۔ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، گھر صاف ستھرا، نماز، ذکر، درود اور استغفار کی آوازیں، لیکن پھر بھی سکون کہیں گم ہو جاتا ہے۔ نیند ادھوری، دل بے چین، صبح اٹھتے ہی بدن تھکا ہوا، دعا کرنے کے بعد بھی دل کو اطمینان۔ گھر کی خوشیاں جیسے آتے آتے مڑ جاتی اور دل کسی اندیکھے بوجھ کے نیچے دب۔ ہم سوچتے ہیں شاید کسی نے نظر لگا دی، شاید کوئی دشمن ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ قریب ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دشمن ہمارے اپنے ہی گھر کی دیواروں کے اندر چھپا ہوتا ہے اور ہم خود اپنی نادانی میں اسے پناہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک معمولی سی چیز جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں، اصل میں وہی روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتی ہے، رحمت کے فرشتوں کو دور اور شیطان کو قریب کر دیتی۔ گھر والے برے نہیں ہوتے، مگر اس کے اثر سے بے خبر رہتے۔ دھیرے دھیرے دل بوجھل ہو جاتا ہے، سکون ختم ہونے لگتا ہے اور انسان ایک انجانے ڈر میں گھر جاتا ہے۔ دعا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مگر راحت نہیں ملتی۔ لیکن خوشخبری یہ ہے، اگر آج آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں اور اس چیز کو اپنے گھر سے نکال دیں تو آپ خود بدلاؤ محسوس کریں۔ جہاں پہلے بے چینی تھی وہاں سکون اترنے لگے، جہاں جھگڑے تھے وہاں محبت کی ہوا چلے گی، جہاں خاموش دیواریں تھیں وہاں تسبیح کی آوازیں گونجیں گی، اور سب سے بڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمت خود چل کر آپ کے دروازے تک آ گئی۔ آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے والا جو آپ کی زندگی بدل۔ اگر آپ نے اسے سمجھ لیا اور عمل کر لیا تو آپ کا گھر بے سکونی سے نکل کر برکت کی راہ پر چل۔ یاد رکھیے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہی ہمارے گھر سے برکت کو ختم کر دے، اور تنگی و بے برکتی انہی کا نتیجہ ہوتا۔ اگر ہم انہیں سدھار لیں تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں برکت اور رزق کی آسانیاں۔ اللہ نے انسان کو جینے کا طریقہ سکھایا اور انبیاء کے ذریعے صحیح راہ دکھائی۔ ان کی تعلیمات میں پوری زندگی کی کامیابی چھپی ہے۔ کامیابی کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا ضروری ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کریں، ہر وقت ذکر میں رہیں اور اپنے گھر کو نیک عملوں سے جوڑ کر رکھیں، کیونکہ آج کے دور میں وقت کی سب سے بڑی بربادی غفلت۔ تو استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا حی یا قیوم جیسے اذکار ہماری زبان پر جاری رہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت دلوائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت گھر میں برکت لانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن روزانہ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا۔ رات کو عشاء کے بعد سورۃ واقعہ کی تلاوت رزق میں اضافہ کرتی۔ صبح سورہ یاسین اور جمعۃ المبارک کو سورہ کہف کی تلاوت، یہ سب برکت اور رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے گھر میں سکون، برکت اور رحمت چاہتے ہیں تو آج ہی ان چھپی ہوئی غلطیوں کو پہچانیے اور اپنے گھر کو اللہ کی رحمت کے لائق بنائیے۔ یقیناً سب سے بہتر راستہ تقویٰ کا راستہ ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا، ہر بات سے باخبر۔ اب ذرا سوچئے، گھر میں برکت کیسے آتی ہے؟ کیا صرف مسجد میں عبادت کرنے سے یا صرف محفل میں نیک بننے سے؟ نہیں، اصلی امتحان تو تب ہوتا ہے جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا سوائے رب ایک کائنات کے۔ اس وقت بھی اگر انسان
اللہ کے खौफ और मोहब्बत में तकवा इख्तियार करे तो यही अमल उसके घर में बरकत का सबब बनता है। अपनी बीवी, अपने बच्चों, वालिदैन, बहन भाइयों के साथ हुस्न ए सुलूक सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करना, ये वो अमल है जिसका असर सीधे घर के सुकून पर पड़ता है। और याद रखिए, जब लोग मिलकर खाना खाते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसमें बरकत डाल देता है। सोचिए, जब एक ही दस्तरखान पर वालिदा, वालिद, मियाँ, बीवी, बच्चे और बहन भाई सब साथ बैठकर बिस्मिल्लाह कहे तो उस बरकत का क्या आलम होगा। लेकिन आज हर शख्स अलग अलग कमरों में खाना खाता है। ये आदत सिर्फ दूरी नहीं बढ़ाती बल्कि घर की बरकत भी कम कर देती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा खाना वो है जिस पर ज्यादा हाथ हो। सहाबा ने कहा, हम खाते हैं मगर सैर नहीं होते। तो आपने फरमाया, शायद तुम अलग अलग खाते हो, इकट्ठे होकर खाओ और अल्लाह का नाम लो, बरकत हो। रिज़्क में बरकत का एक अहम राज सुबह का वक्त है। हमारे बुजुर्ग फजर से पहले उठते, नमाज और तिलावत करते, फिर हलाल रिज़्क की तलाश में निकलते। इसी में सुकून और बरकत थी। आज लोग रात भर जागते हैं और फजर में सोते हैं, इसलिए कमाई ज्यादा होने के बावजूद बरकत नहीं रहती। अगर हम बरकत चाहते हैं तो आदतें बदलनी होंगी। सुबह जल्दी, रात को जल्दी सोना और अल्लाह पर सच्चा तवक्कुल करना होगा। एक मजदूर था जो दिन भर मेहनत करता मगर फिर भी बेसुकून रहे। आखिर वो एक बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग ने कहा, आज कुछ मत खरीदना, सिर्फ मिठाई लाना, मैं उस पर दम करूंगा, फिर घर जाकर दरवाजे पर रखकर खामोशी से सुनना। तुम्हारे घर की एक चीज खुद तुम्हारी तंगदस्ती और बेसुकूनी का राज्य बता देगी। मजदूर हैरान हुआ मगर मान गया। शाम को जब वो मिठाई लेकर घर पहुंचा और कदम रखा तो हकीकत सामने आने लगी। वो 3 चीजें सामने आई जो घर में तंगदस्ती, बेसुकूनी और नेगेटिविटी को दावत देती। पहली चीज, जब दीवारों पर शुक्र की जगह नाशुक्री लिखी जाए, कुछ घरों में दाखिल होते ही अजीब सी खामोशी महसूस होती है, जैसे हवा भी ठहर गई हो। दीवारें बोलती नहीं मगर सब कुछ बयान कर देती। इंसानों के रवैये ही एक खामोश तहरीर बन जाते हैं। शिकायत, नाशुक्री और मायूसी, जहां हर बात में मेरे नसीब में ये क्यों गूंजता रहे, वहां रहमत नहीं आती। फरिश्ते लौट जाते हैं और उनकी जगह वसवसे ले। याद रखिए, शैतान हमेशा दरवाजा तोड़कर नहीं आता, कभी हम खुद उसे दावत देते हैं। जब अल्हम्दुलिल्लाह की जगह काश ऐसा होता कहना शुरू कर दे, यही वो लम्हा होता है जब बरकत धीरे धीरे घर से रुखसत होने लगती। जब हम नेमतों को मामूल समझने लगते हैं और कमियों को अजीम बना देते हैं, तो समझ लीजिए कि रोशनी का चिराग बुझने लगा है। वही रोशनी जो घर को अमन देती, रिज़्क में बरकत लाती थी और दिलों को नरम रखती थी। नाशुक्री कोई मामूली एहसास नहीं, ये एक खामोश जहर है जो धीरे धीरे पूरे घर की फिजा को खा जाता है। ये बातों से शुरू होती है मगर असर माहौल पर डालती। एक वक्त आता है जब घर भरा होता है मगर दिल खाली, अल्फाजात ज्यादा होते मगर समझ कम हो जाती है, और फिर जिंदगी की रौनकें एक एक करके रुखसत होने लगी। शैतान ऐसे घरों में खुशी से बसेरा करता है जहां जबान नाशुक्री बोले और दिल शुक्र करना भूल जाए। वो जानता है कि जहां शुक्र नहीं वहां सजदे भी बेनूर हो जाते हैं। जहां शिकायत हो वहां दुआ भी दरवाजा नहीं खोल। वो हर दिल में ये एहसास डालता है कि तुम महरूम हो और इंसान अपनी मौजूदा नेमतों को भूलकर खालीपन में उलझता चला जा। याद रखिए, शुक्र सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक रोशनी है। ये वो रोशनी है जो अंधेरों को पीछे धकेलती है, फरिश्तों को मुतवज्जह रखती है और शैतान के कदम जला देती है। जिस घर में जबान अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख ले, उस घर की छत भी दुआ बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि तंगदस्ती का सिलसिला टूट जाए, बेसुकूनी की जंजीरें कट जाएं और घर में रोशनी खुद चल कर आए, तो सबसे पहले अपने अल्फाजा बदले। क्योंकि जब दीवारों पर शुक्र लिखा जाता है तो रहमत खुद उन अल्फाजा को पढ़ने आती है। दूसरी चीज, जब आंखें ऐब ढूंढने की आदी हो जाए, कभी सोचा है जब तेरी आंखें किसी की कमी तलाश करने लगती हैं तो तेरे नसीब की रोशनी क्यों कम हो जाती है? क्यों घर का सुकून रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है? इसलिए कि वो आंख जो मोहब्बत के लिए बनी थी अब तनकीद का हथियार बन चुकी। वो निगाह जो रहमत देखने के लिए थी अब सिर्फ ऐब ढूंढती। जिस घर में ऐब ढूंढने वाले बसते हैं
وہاں برکت نہیں ٹکتی، وہاں شیطان اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ یہ عیب ڈھونڈنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں، یہ روح کی بیماری ہے، یہ وہ آگ ہے جو خاموشی سے دلوں کو جلاتی ہے، رشتوں کو راکھ کر دیتی ہے اور گھر کی فضا کو اندھیروں میں بدل دیتی ہے۔ جہاں ہر زبان دوسرے کی غلطی گنتی ہو وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے، دعائیں رک جاتی ہے اور سکون ہجرت کر جاتا ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ محبت والے گھر اس دشمن ہے، اس لیے وہ نگاہوں میں زہر گھول دیتا ہے، دلوں کے بیچ دیواریں کھڑی کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، جس گھر کی آنکھیں عیب دیکھنے لگتی ہیں اس گھر کی برکتیں پردہ کر لیتی۔ جہاں بدگمانی ہو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تنگ دستی دور ہو جائے اور سکون واپس آ جائے تو اپنی نگاہ پاک کرو، عیب دیکھنے کے بجائے خوبی دیکھو۔ عیب چھپانے والا اللہ کا دوست بنتا ہے اور عیب پھیلانے والا شیطان کا۔ تیسری چیز، جب دروازے دعاؤں سے نہیں آوازوں سے کھلے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ گھر وہ جگہ ہے جہاں امن اترنا چاہیے، جہاں ہر سانس میں محبت کی خوشبو ہونی چاہیے؟ لیکن اگر وہی دروازہ شور، تلخی اور چیخ پکار سے کھلے تو سمجھ لو کہ وہاں رحمت کی جگہ زحمت نے لے لی۔ جب گھروں کے دروازے سلام سے خالی ہو جائے تو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ جب الفضا بھاری ہو جائے تو فضا بھی بوجھل ہو جاتی ہے، اور جب گفتگو میں تلخی ہو تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ گھر کا شور صرف آوازوں کا نہیں ہوتا، یہ دلوں کے شور سے پیدا ہوتا۔ جب ماں کا دل دکھی ہو، بچوں کے لہجے میں کڑواہٹ ہو تو یہ شور دھیرے دھیرے پورے گھر کی روشنی کھینچ لے، پھر وہی گھر جو کبھی سکون کا گہوارہ تھا بے برکتی کا مرکز بن جاتا ہے۔ شیطان کو شور پسند ہے، اسے وہ گھر پسند ہے جہاں بحث ہو مگر دعا نہ ہو، غصہ ہو مگر صبر نہ ہو، میں ہو مگر ہم نہ ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تنگ دستی تمہارا مقدر نہ بنے تو اپنے گھر کے دروازے آوازوں سے نہیں دعاؤں سے۔ سلام کو اپنی دہلیز کا پہلا لفظ بناؤ، درود کو اپنے دروازے کا پہرے دار بناؤ۔ جب زبان سے سلام نکلتا ہے تو فرشتے جواب دیتے، لیکن جب شور نکلتا ہے تو رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہر گھر میں خوشحالی، رزق، برکت اور محبت تب اترتی ہے جب اس گھر کا پہلا کلمہ سلام ہو۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتے نہیں، کسی اور سے دعا نہیں کرتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نہیں انسانی جان کو قتل کرتے ہیں جسے کہ اللہ نے محترم قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی کوئی قانون کی دفعہ ان کے اوپر لاگو ہو جائے تو بات دوسری ہے۔ قتل عمد کے قصاص میں قتل ہوگا، یا یہ کہ زنا اگر شادی شدہ مرد یا عورت کرتے ہیں تو ان کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، جو قتل کی ایک بہت ہی شدید شکل ہے، یا مرتد کی سزا قتل ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے جو حربی ہو، جس کے ساتھ جو جنگ ہے وہ ڈکلیئرڈ۔ ان چار صورتوں کے علاوہ کسی انسان کو کسی حالت میں کسی جذبے کے تحت قتل کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام مطلق ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو وہ عزت کے نام پر آنر کلنگز جو ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں جرم ہے اسلام کی نگاہ میں۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس طرح سے اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لے۔ لیکن اس کے بعد فرمایا تھا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ یلقا اساما، وہ اس کی پاداش بھگت کر رہے، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، ان کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش نہایت ذلت کے ساتھ، رسوا ہو کر۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اس میں استثناء ہے کہ جو توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے یا ایمان لائے۔ اگر پہلے کافر تھا تو ایمان لائے گا، اور اگر پہلے مسلمان تھا لیکن یہ کہ یہ گناہ سرزد اس سے ہوا تو گویا کہ ایک طرح کے کفر میں وہ داخل ہو گیا تھا، ایمان حقیقی سے محروم ہو گیا تھا، تو گویا کہ تجدید ایمان کرے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور پھر اس کا عمل تبدیل ہو جائے، عمل درست ہو جائے، غلط کام کو فی الواقع چھوڑ دے۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ یہ بات جو ہے بہت بلند ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ جو ہو رہا ہے کہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا، پھر دوبارہ تکرار کے ساتھ یہ بات آ چکی ہے، جو توبہ کرے اور پھر عمل اچھا کرے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو وہ ہے جو حقیقت میں توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسے کہ توبہ کرنی چاہیے، عمل میں کوئی تبدیلی نہ ہو اور توبہ کی تسبیح ہوتی رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ نے 10 تسبیحیں کر دی، 1000 مرتبہ کہہ لیا، یہ سب زیرو ہے اللہ کی نگاہ۔
ذکر کا ثواب مل جائے گا کہ اتنا وقت آپ نے اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ توبہ نہیں ہے، اس سے کسی گناہ کی معافی کا کوئی سوال نہیں ہوتا، اس سے برائیوں کے بھلائیوں میں بدلنے کا کوئی امکان نہیں، اس سے اس کی سزا سے بچنے کی کوئی سبیل نہیں۔ اب سورہ تحریم میں خاص طور پر ایک خاص جو پس منظر ہے اس کے اعتبار سے یہ آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے ایمان کے مدعیوں، دعوے داروں، توبہ کرو اللہ کی جناب میں، لیکن وہ توبہ خالص ہونی چاہیے، توبۃ نصوحا۔ اس سورہ مبارکہ کے پس منظر کو نوٹ کیجئے تو اس میں ایک خطا اجتہادی کہہ لیجئے حضور سے ہو گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ خطا جانب خیر میں تھی، اچھے کام کے لیے تھی، برے کام کے لیے نہیں تھی، کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی دل جوئی کے لیے ایک شے جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے حلال تھی اس کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لی، تو اس پر حضور کو روکا گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں آپ اپنے اوپر حرام ٹھہراتے ہیں وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اللہ نے آپ کی اس خطا سے درگزر کیا ہے، لیکن قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے راستہ تمہارے لیے کھول دیا ہوا ہے کہ ایسی قسموں کو کھولا جا سکتا ہے، جس کے لیے کہ سورہ مائدہ کے اندر کفارہ دے دیا گیا، تو گویا کہ حضور کو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی اس قسم کا کفارہ دیجئے، قسم کا، اور یہ جو قسم ہے اس کو کھول دی۔ نمبر 2 پہ پھر 2 ازواج مطہرات کا معاملہ آیا کہ حضور نے ایک راز کی بات کہی ایک زوجہ محترمہ سے، لیکن انہوں نے وہ راز جو ہے وہ دوسری زوجہ محترمہ کو پہنچا دیا جن میں زیادہ آپس میں قریبی تعلق تھا، تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح سے خیانت ہو گئی، اس لیے کہ راز جو ہے وہ تو ایک امانت ہوتا ہے، اور خاص طور پر عائلی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی رازداری پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے ان میں سے کوئی چیز جو ہے جس کو خاص طور پر کہا گیا ہو کہ یہ ایک راز کی بات ہے جو تم سے کہہ رہا ہوں، کسی اور سے کہنا نہیں ہے، تو اس میں جو غلطی ہوئی ہے وہ بھی ایک بڑی غلطی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی۔ تو ان دونوں کے پس منظر میں پھر تیسری بات آئی کہ اہل ایمان اگر تم غافل ہو اپنے اہل و عیال کی طرف سے اس اعتبار سے کہ ان کا کردار کیسا بن رہا ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں یا کوئی غلطیاں کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں، تو دیکھو یہ تم ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت نہیں کر رہے، عداوت کر رہے ہیں، اس لیے کہ تمہاری اس نرمی، تمہاری اس شفقت اور ان محبت کے اندر اس درجے بڑھ جانا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے جو حرام کردہ امور ہیں ان میں بھی تم ملوث ہو جاؤ، تو یہ گویا کہ در حقیقت تم اپنے آپ سے بھی دشمنی کر رہے ہو اور ان سے بھی دشمنی کر رہے ہو، اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہو کہ تمہاری عاقبت خراب ہو، ان سے دشمنی کر رہے ہو کہ ان کی اگر تربیت غلط ہو جائے گی تو گویا کہ وہ جہنم کا نمالہ بنے۔ اب اس 3 چیزوں کے پس منظر میں فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ